News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 9 شوال المکرم 1441 ہجری 29 جیٹھ 2077 بے جون 2020 عیسوی کی 11 تاریخ ہے۔ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سرگودا میں کرپشن، غفلت اور نااہلی پر تحصیلدار سرگودا سلمان کریم خان سمیت محکمہ ریونیو کے دیگر ملازمین کو معطل کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کرپٹ اور نااہل سرکاری افسران اور ملازمین ہوشیار باش۔ سرکاری اداروں میں کرپشن اور بد انتظامی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی سرکاری افسران کو واضح وارننگ۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے آڈٹ رپورٹ میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی پر تحصیل سرگودا کے 2 حاضر اور 1 سابق رجسٹری محرر معطل کر دیے ہیں۔ معطل ہونے والوں میں فروخ اعجاز شاہ جونیئر کلرک، محمد عباس جونیئر کلرک اور خالد محمود جونیئر کلرک شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آڈٹ رپورٹ میں مالی بدعنوانی اور بد انتظامی پر تحصیلدار سلمان کریم خان سے رجسٹرار کے اختیارات واپس لے کر جنرل اسسٹنٹ ریونیو ملک اعجاز کو سونپ دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے تحصیلدار سلمان کریم خان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش۔ دوران آڈٹ تینوں رجسٹری محرر پر 94 لاکھ روپے کی ریکوری نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رجسٹری محرروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں کرپشن اور بد انتظامی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے کہا ہے کہ عوامی شکایات کا ازالہ میری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عوامی شکایات کے ازالہ کے حوالے سے منعقد کی گئی میٹنگ کے دوران اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس اجلاس میں آر پی او سرگودا افضال احمد کوثر نے تمام موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا اور کہا کہ ریجن بھر سے موصول ہونے والی تمام شکایات کے ازالہ کے لیے عمل درآمد کو جلد یقینی بنایا جائے۔ عوامی شکایات کا ازالہ میری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس میٹنگ میں ایس پی آر آئی بی نجیب الرحمان بگوی، اے ڈی آئی جی عامر مشتاق، ڈی ایس پی آئی بی آر اظہر یعقوب، انچارج کمپلینٹ سیل آصف شہزاد اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی خصوصی ہدایت پر پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پٹرول پمپس مالکان اور مقررہ کرایہ سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل نے ضلع کچہری کے قریب اٹک پٹرول پمپ کو سیل کر دیا۔ پٹرول پمپ سے پابندی کے باوجود کین میں پٹرول مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا تھا۔ اے سی سرگودا نے منیجر کو موقع پر ہی گرفتار کروا کر تھانہ کینٹ منتقل کرا دیا، جبکہ سیکرٹری ڈی آر ٹی اے فاروق حیدر عزیز نے کرایوں میں کمی کے باوجود مختلف شاہراہات پر معائنہ کے دوران زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا۔ سیکرٹری ڈی آر ٹی اے نے مسافر گاڑیوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 15 گاڑیوں کے چلان کیے اور 11,500 روپے نقد جرمانہ کی سزا کا حکم بھی سنایا۔ ملک کے معروف بزنس مین سینیٹر حاجی غلام علی خان سارک چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ انجمن تاجران کچہری بازار سرگودا کے سینئر نائب صدر چودھری ذیشان خالق نے سینیٹر حاجی غلام علی خان کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ سینیٹر حاجی غلام علی خان سارک چیمبر کے پلیٹ فارم سے سارک ممالک بالخصوص پاکستان میں کاروباری اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور کرونا وائرس سے خطے میں ہونے والے معاشی نقصان کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
معروف تاجر اور سماجی رہنما نعیم سرور بصرہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو بند کر کے ایک برانچ کھولنے اور کم وقت کے لیے بازار یا کاروبار کھولنے سے رش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت ایس او پیز پر عمل کے لیے زبانی جمع خرچ کر رہی ہے مگر سنجیدہ نہیں ہے۔ عام لوگ بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے۔ انہوں نے نوائے شرر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا حکومت کو مشورہ ہے کہ جس طرح محرم الحرام کے دنوں میں بازاروں کو سیل کیا جاتا ہے، اسی طرح بازاروں کے چاروں اطراف بیریئر لگا کر ہر بیریئر پر پولیس یا رضاکاروں کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور بغیر ماسک اور ایس او پیز کے کسی کو بازار میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے تاکہ قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ میں بغیر ماسک کی انٹری بند کر دے یہ تو سب سے بہتر ہوگا اور ایس او پی پہ عمل بھی اسی طرح ہی ہونا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی بازار میں گھوم رہے ہیں کم از کم جو ہے نا 80% جنہوں نے ماسک لگایا اور 20% جنہوں نے کوئی ماسک نہیں لگایا، ایس او پی پہ عمل نہیں کر۔ تو یہ چاروں طرف سے بازاروں کو کیسے گورنمنٹ کور کرے؟ جس طرح محرم میں یہ بلاک کرتے ہیں اسی طرح بلاک کر لیں، بیریئر لگا کے بیریئر لگا دیں، وہاں پہ افسروں کی ڈیوٹی لگائیں، پولیس کی ڈیوٹی لگائیں۔ ایک پولیس افسر ہی کافی ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نائب ناظم تبلیغ مولانا مظہر الاسلام پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ کارکنان اہل حدیث یوتھ فورس نے اس قاتلانہ حملہ کی شدید مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فی الفور گرفتار کر کے کڑی سزا دی جائے۔ کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے اگر مریض ابتدائی سٹیج پر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع سرگودا کے صدر اور معروف ٹی بی اور کورونا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے نوائے شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالہ سے میں اپنے تجربہ کی روشنی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جو ہی کسی مریض میں کھانسی، بخار اور سانس میں رکاوٹ کی علامات ظاہر ہوں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آخری سٹیج پر مریض کو ہسپتال لے آتے ہیں جس کی وجہ سے علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے خوفزدہ ہونے کی بجائے احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار، تھانہ بھیرا کی چوکی پولیس چک مبارک کے اے ایس آئی ارشد نسوانہ کو بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں۔ بااثر ملزمان پولیس کی سرپرستی میں قانون سے بے خوف ہو کر الٹا مدعیوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں اور سرعام قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار حنان خان نے آئی جی پنجاب پولیس، آر پی او سرگودا اور ڈی پی او سرگودا سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف اور تحفظ دیا جائے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سرگودا رانا محمد عبداللہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں۔ رانا محمد عبداللہ ساہیوال سرگودا کے رہائشی اور بطور ڈاکٹر انتہائی قابل اور ہمدرد شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے پی ایم میں سرگودا کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر برادری کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں اور مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ ڈاکٹر رانا محمد عبداللہ نے بطور ڈائریکٹر ہیلتھ سرگودا ریجن کے عوام کو بہترین طبی سہولیات کی ہر ممکن کوشش کی اور ڈینگی مچھر، پولیو اور کرونا وائرس کے خلاف مہم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ رانا محمد عبداللہ کی خدمات کو سرگودا ڈویژن کے عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ڈاکٹر رانا محمد عبداللہ کی ریٹائرمنٹ پر محکمہ کی جانب سے ان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔